جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محاذ آرائی کے مختلف انداز، محاذ آرائی یعنی کہ بدلہ لینے کے یا کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے اور بہت سارے طریقے جو قریش نے اپنائے اس کے بارے میں یہاں پر بات ہے، تاکہ آپ کے مشن کو کمزور کیا جا سکے، تاکہ آپ کے کام کو چھوٹا بنایا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے کون کون سے طریقے اپنائے اس پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی، تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قلع قمع کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسی ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا، چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد ہے: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہ ان کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا، تو تو یقیناً پاگل ہے نا، نعوذ باللہ۔ اور سورہ الحجرات میں اللہ نے یہ آیت اتاری۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ لفظوں کو یاد رکھتا ہے اور لفظوں کو یاد رکھوانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا، اور ان تمام لوگوں کی یاد دہانی کے لیے بھی کہ جن کو اللہ کے دین پر چلنے میں کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، ان کو کوئی بھی برا بھلا ان کو کہا جاتا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا ان کو ایسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں لوگوں کے بیڈ ورڈ، لوگوں کے بیہیویئر، ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ آیت مرہم بھی ہے کہ تبلیغ کے راستے میں اگر نبی بھی اترا تو اسے بھی ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمیں یہ باتیں سمجھاتی ہیں، یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے راستے پر چلنا اور اللہ کے راستے کی تبلیغ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور بلکہ اتنا کیا، وہ بالکل بھی آسان کام نہیں ہے۔ اس راستے پر وہی آئے جس کے پاس جگرا ہو، جس کو برداشت کرنا آتا ہو، جس کو لوگوں کے تانے تشنے اور لوگوں کے بیڈ ورڈ سہنے کی چھمتا ہو، جس کے اندر، وہی اس راستے پر آئے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی بے داغ زندگی ہے، جس میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو پاگلوں والی ہو، جو مجنون والی ہو۔ جیسے اگر آج ہم کوئی بات کریں تو ہمارا کریکٹر اتنا اچھا، اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اچھا وہ ایسی ہو گئی ہے، پہلے تو ایسی تھی، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر اور یہ جو کیریکٹر تھا وہ اتنا بے داغ تھا کہ کوئی اس پر انگلی اٹھانے والا اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جب 35 سال کے ہیں تو یہی کفار مکہ آپ سے اپنا ایک فیصلہ کروا رہے ہیں، اور وہ جب 40 سال کے ہو کے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر یہ سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو ہمارے پاس تو اتنا صاف شفاف کیریکٹر نہیں، اس کے باوجود ہم سے یہ باتیں برداشت بھی نہیں ہوں گی، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگا اور اپنی یہ تربیت بھی کرنی ہوگی کہ ان باتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا، ہے نا۔ یہاں پر بات اگر ختم ہو جاتی نا تو ختم ہو جاتی، لیکن ختم نہیں ہو رہی۔ یہاں پر بات یہ بھی ہے کہ اس پر اللہ کے رسول نے کیا پلٹ کر کسی کو جواب دیا، کیا پلٹ کر لوگوں کو یہ بات کہی کہ تم نے مجھے ایسے کیسے بول دیا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اتاری، اور ہو سکتا ہو تب بہت سارے صحابہ کرام کو پتہ چلا ہو
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اذیت سے دوچار ہو رہے ہیں، اس اذیت کا سامنا کر رہے ہیں کہ لوگ ان پر ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور کبھی آپ پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے۔ چنانچہ وہ کہتے انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے پیچھے غضب، منتقمانہ نگاہوں یعنی کہ انتقام بھری نگاہ اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج میری آنکھ میں بھی کچھ پرابلم ہو رہی ہے، اور جب کفار اس قرآن کو سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے کہ گویا آپ کے قدم اکھیڑ دیں گے، اور کہتے کہ یقیناً یہ پاگل ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 51۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے اور کہتے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ اچھا یہی حضرت ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرما دیا ہے۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہوا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیت میں کھینچا جا رہا ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو مجرم تھے اور ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، نہیں بلکہ یہی گمراہ ہیں، اور ان پر اور نہیں انہیں بھیجا ان پر نگران بنا کر، اور نہیں بھیجے گئے یہ ان پر نگران بنا کر۔ محاذ آرائی کی دوسری صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ یہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے اساطیر الاولین، کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، یعنی ان کا یہ گمان تھا کہ یہ پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے نا۔ اکتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ اس کو صبح و شام پھر ان کے اوپر پڑھتا ہے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ کوئی کاہن سے یہ جاتے ہیں، علم لیتے ہیں، اور پھر وہ انہیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ آ کر کے ہمارے پاس ان تمام چیزوں کو پڑھ دیتے ہیں۔ ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گڑھ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے، یعنی اس کی مدد کی ہے۔ کچھ دوسرے اور جن، چاہے لوگ، کاہن، جادوگر، کچھ ایسے لوگ اس کی ٹیم میں شامل ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ مشرکین، بلکہ آج مجھ سے بک سے نہیں پڑھی جا رہی ہے، بلکہ سلائیڈ پہ جو چل رہا ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ یعلمہ بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر۔ اب یہاں پر جو باتیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم ان باتوں سے کچھ باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اعتراض وہ کیوں کر رہے تھے۔
کیا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذاتی دشمنی تھی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وہ غلط سمجھ رہے تھے، یا انہوں نے سمجھ کر اس میں بہت ساری غلطیاں دیکھی تھی، اس کے بعد انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا، ہے نا؟ تو بعض دفعہ یہ ساری سچویشن نا ہمارے درمیان بھی آتی ہے. کبھی ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو انچاہے طور پر ہم اگر اس کی بات کا جواب نہیں دے پاتے یا ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو ہمارے کئی طریقے ہوتے ہیں. یا تو ہم اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، یا ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو بہت سارے القاب دے دیتے ہیں، کہ جیسے کہ تمہیں تو عادت ہے ہر بات میں وہ بہت زیادہ بحث کرنے کی، تمہیں تو عادت ہے ہر بات کے پیچھے پڑ جانے کی، ہے نا؟ یہ بہت ساری ہمارے ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپنے اوپر غور نہیں کر پاتے بلکہ سامنے والے پہ ہی غور کرتے رہ جاتے ہیں اور اس کو غلط ثابت کرنے میں ہم ساری انرجی لگاتے ہیں. حالانکہ انسان کی تربیت اس طرح ضرور ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی کانٹرڈکٹ کرے بات تو وہ 2 منٹ کو اس کی بات کو بھی سوچنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، الا یہ کہ اس بات کے بارے میں آپ کے پاس پورا مکمل آپ کے پاس علم موجود ہو اور وہ بات قرآن، حدیث اور شریعت سے ٹکراتی نہ ہو. اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہو رہی ہے، اگر قرآن، حدیث اور شریعت کی بھی کوئی بات ہو رہی ہے اور آپ کے پاس پورا کا پورا علم نہیں ہے تو اس سچویشن میں بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو روک لیں اور اپنے آپ کو یہ گنجائش دیں کہ ہو سکتا ہو عارضی تمہارے پاس اس کا علم نہ ہو، تمہیں ابھی اس کے بارے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہو، تم باتوں کو اس طرح نہیں سمجھ پا رہی ہو جیسا کہ سمجھنا چاہیے، جیسا کہ سامنے والے نے سمجھ لیا ہے. دیکھیے، جب ہم کسی اسکالر کو سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی ساری باتیں کیوں سمجھ آتی ہیں؟ کیونکہ ہم بالکل سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں. ہم ان کو پہلے ہی اپنے دل میں، اپنی زندگی میں وہ حیثیت دے چکے ہوتے ہیں جو ایک عالم کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کی ساری بات ہمیں سمجھ آتی ہے. لیکن اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے اپنے دل میں اپنے سے کم درجہ پہلے ہی دے چکے ہوتے ہیں. اب جب وہ ہماری بات سے قائل نہیں ہوتا تو ہمیں برا لگ جاتا ہے اور ہم فوراً اگریسو ہو جاتے ہیں یا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ہم بالکل ایسے نہیں رہ پاتے کہ ہم ایسے موڈ پر اپنی بات کو ایسے نوٹ پہ ختم کریں جہاں پر ایک علمی گفتگو ہو، جہاں پر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ہو، نہ کہ جیتنے کی کوشش ہو، ہے نا؟ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے اگر وہ میرا بھائی ہے، اگر وہ میری بہن ہے، اگر وہ میرا بیٹا ہے، اگر وہ میرے اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں تو ان کا علم بعض دفعہ مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا علم مجھ سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے میرا علم ان سے زیادہ ہو لیکن اس کی بھی پرسنٹیج بہت زیادہ نہیں ہوگی. تو ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھ کر کسی سے بھی بات کرنا چاہیے اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ اس کی پوری شخصیت کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. ہماری ایک بہت اچھی دوست ہے ڈاکٹر سبیہ، وہ کہتی ہے اگر کسی کی بات کو کم وقت کرنا ہو، کم حیثیت دینا ہو، گھر سے کرنا، کم حیثیت دینا ہو، 1 منٹ، اور جب سے میں نے اس کی زبان سے یہ بات سنی ہے میرے دل میں یہ بات اتر گئی کہ اگر ہم اپنے دوستوں سے بھی مذاق کریں تو ایک لمٹ میں مذاق کریں اور اس وقت بھی مذاق کو بریک لگا لیں جب اگر کسی علمی بات پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایسی چیزیں نہ صرف اس کا دل خراب کرتی ہیں بلکہ اس کے ایمان بھی خراب کر دیتی ہیں اور اللہ کے بندوں سے یقین بھی اٹھ جاتا ہے انسان کا. یہ بھی لگنے لگ جاتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا، ایسی نالج کا جو آپ کو کسی سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں سکھا رہا ہے نا. دیکھیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہم قرآن کا، نبی کا مذاق اڑائیں گے، لیکن بعض دفعہ ہم اللہ کا کام کرنے والے لوگوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اللہ کے کلام کو پیش کرنے والے لوگوں کے طریقے کا مذاق اڑا دیتے ہیں. بعض دفعہ میں کلاس لے رہی ہوتی ہوں اور کبھی ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ ہماری زبان سے، میری زبان سے ہی کچھ ایسی بات نکل گئی جس سے سامنے والے کو
کہیں یہ نہ محسوس ہو جائے کہ انہوں نے میری انسلٹ کر دی. حالانکہ بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سبق کو ایسے نہیں ایسے تیار کرنا ہے, لیکن اس وقت بھی ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اپنی بات کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے بولیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم لوگوں کے رویے پہچانتے ہیں, ہم لوگوں کے بدلتے ہوئے چہرے کے زاویوں کو پہچانتے ہیں. اس لیے ہمیں سب سے پہلے انسان بننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, آدم بنایا ہے نا, اور آدم کی طرح بیہیو کرنا بہت ضروری ہے. تبھی آپ ایک اچھے مومن, ایک اچھے مسلم بن سکتے ہیں. اس سے پہلے کی جو ساری باتیں ہیں وہ اللہ نے فطرت میں ڈال دی ہیں ہمارے, ہے نا. اسلام آپ قبول کرتے ہیں, ایک عاقل بالغ آزاد شخص پھر اسلام کو قبول کرتا ہے, لیکن انسان آپ پیدا ہوتے ہی ہوتے ہیں. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت سارا علم اسے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان بلٹ کر کے ڈالتے ہیں, اور یہ سارا علم اسے ان بلٹ ڈالا جاتا ہے اس کے اندر, ہے نا, کہ تمہارا کوئی مذاق اڑائے گا تو تمہیں برا لگے گا. آپ نے کوئی ایسا انسان پایا جس کا مذاق اڑایا جائے اور اسے برا نہ لگے, ہے نا. تو اس لیے سورہ حجرات میں ان تمام چیزوں کی لسٹ موجود ہے جو آپ کو ایک اچھا انسان بننے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اور جو چیزیں مجھے تو یہ لگتا ہے ہم اگر اتنا سا بھی اپنے لیے وہ کر لیں نا, ایک کرائیٹیریا رکھ لیں کہ جن لفظوں سے میرے نبی کو ایذا پہنچایا گیا, میرے نبی جن ذریعوں سے, جن ٹولز کا استعمال کر کے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی گئی, میں اس ٹول کا استعمال کبھی کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کروں گی. تو شاید اتنا بھی عمل ہمارے لیے ہماری زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے کافی ہوگا, ہے نا. تو ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ ہنسی, ٹھٹھا, تحقیر یعنی کسی کی انسلٹ, استہزاء وہی ہوتا ہے مذاق اڑانا, اور تکذیب یعنی کہ جھٹلانا, ہے نا. یہ بھی ایک کامن برائی ہے جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے. نہیں 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 تو کس نے کہہ دیا آپ سے, یہ جو ٹون ہے نا ہمارا, یہ بہت ہی غیر اخلاقی ٹون ہوتا ہے, اور بعض دفعہ تو یہ ہمارے اپنے بچوں کے لیے بھی بہت غلط ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ہمارے گھر میں کسی کو جھوٹا کہنے پر پابندی تھی. ہمارے یہاں جھوٹا کہنا ایسا تھا جیسے گالی دینا, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے ماں باپ نے گھر کا ماحول ایسا بنایا تھا کہ کسی کو کوئی جھوٹا نہیں کہے گا. اب بھی کہتے تھے ہمارے, یہ کہو کہ تم نے غلط کہہ دیا, یہ نہیں کہو کہ تم نے جھوٹ بولا, کیونکہ جھوٹ تو کوئی بولنا ہی نہیں ہے کسی کو, جھوٹ تو کوئی بول ہی نہیں سکتا. یعنی مجھے ایک بات بہت اچھی تربیت میں سمجھ آئی تھی کہ جو آپ اپنے بچوں سے چاہتے ہیں وہ ایسا کرائیٹیریا آپ بنا دیجئے کہ میں تو تمہیں اس سے نیچے کا تصور کر ہی نہیں سکتی. یعنی میں اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ میں کبھی یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ میرا بچہ جھوٹ بولے, ہے نا. تو اس سے ان کے اپنے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی جھوٹ بولنا مطلب کہ اپنے اولاد ہونے کی جو وہ ہے میرا اسٹیٹس ہے اس سے نیچے اتر جانا ہے نا. اور یہ تربیت مجھے اپنے گھر میں ملی, اور اس لیے جب مجھے اچھے سے یاد ہے میری اگر کسی کلاس فیلو نے بھی مجھے کہہ دیا نا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو, تو میرے بدن میں آگ لگ جاتی تھی. جھوٹا کیسے کہہ دیا, ہے نا. تو یہ اتنی بڑی بات ہے, اور اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں جہاں پر بھی مشرکین کی, منافقین کی بات ہوئی ہے وہاں پر تکذیب کی بات ہوئی ہے. کبھی کسی مومن کے لیے, کبھی کسی مسلمان کے لیے تکذیب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا, تو مجھے اپنے باپ پہ اتنا پیار آیا کہ جنہوں نے ہماری ایسی تربیت کی. تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ نہ اپنے آپ کو جھوٹا بننے دیں, نہ اپنی اولادوں کو جھوٹا بننے دیں, اور نہ اپنی نظر میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی جھوٹا مانیں. پہلے آپ امیجن کریں, تبھی وہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی, ہے نا. ہم دیکھتے ہیں نا جب میتھس بنائی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ, پہلے ایکس مان لیتے ہیں, پھر وائی مان لیتے ہیں, اور پھر اس کا جو وہ ہوتا ہے پوزیشن وہ پتہ چلتی ہے, اس کے نمبرز نکل آتے ہیں, ہے نا.
تو یہ بھی ہمیں امیجنیشن میں ایسا کرنا ہوگا کہ میرے ارد گرد کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. جب ہم یہ ماننے لگ جائیں گے نا تب جا کر کے انہیں احساس ہوگا کہ یہ تو مجھے سچا سمجھتی ہے, اب میں اس کے سامنے جھوٹ کیسے بول سکتی ہوں, ہے نا. 1 بار 2 بار 3 بار ایسا ہوگا, لیکن آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا, یہ ورک کرتا ہے. لیکن جب تک آپ دوسروں کو جھوٹا سمجھتے رہیں گے وہ بھی آپ کو جھوٹا بن کے دکھاتے رہیں گے, ہے نا. تو یہ جو یہاں پر 1 2 3 4 یہ پوائنٹس ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالی آج ہمیں اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے کہ نہ کسی کی ہنسی اڑانا ہے, نہ کسی کے اوپر ٹھٹھا لگا کے ہنسنا ہے, نہ کسی کی انسلٹ کرنی ہے, اور نہ کسی کو جھوٹا بتانا ہے نا. تم غلط فہمی ہو گئی ہوگی, تمہیں غلطی ہو گئی ہوگی, ہے نا. ریپلیس کریں اس لفظ کو, جھوٹ کے لفظ کو ریپلیس کریں کس سے؟ غلطی سے, ہے نا, انشاءاللہ تعالی. اور دیکھیے غلطی تو اللہ کے پاس بھی معاف ہے, تو ہمیں اور آپ کو بھی معاف کرنے میں آسانی ہو, ہے نا, انشاءاللہ. تو آج کی کلاس یہیں پر ہم ختم کر لیں گے, اور جو لوگ نہیں آ رہے ہیں پلیز انہیں میسج کریں کہ کلاس شروع ہو گئی ہے, اور آپ لوگوں کی دعا رہی, آپ لوگوں کا ساتھ رہا, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو اسی طرح جاری اور ساری رکھے گا انشاءاللہ. تو دعا ہم پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.